ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نمرا ہے۔ میری عمر 28 سال ہے۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میرے ابو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ہم اسی فیکٹری کے اوپر ایک فلیٹ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتے تھے۔ اچانک ہی ایک دن میرے ابو کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اس طرح وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ جان گئی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے بہن بھائی 2 وقت کی روٹی آرام سے کھائیں اور میری امی کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑیں۔ میں اس وقت 23 سال کی تھی۔ میں یہ ذہین طلبہ ہونے کے ناطے اچھے نمبر سے سمپل BA کیا تھا۔ مجھے اپنے ابو کے چلے جانے کے صدمے سے نکلنے میں تقریباً 1 سال لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو بھی مضبوط بنانا تھا تاکہ وہ دوبارہ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ میرے ددیال میں میرے ابو کے نام کی زمین تھی جو کہ ہمارا سہارا تھا کہ ہم اس زمین کو بیچ کر کچھ پیسوں سے اچھا سا چھوٹا سا گھر خرید لیں گے اور باقی کا پیسہ کسی کمیٹی میں ڈال دیں گے۔ میں نے اپنی امی کے کہنے پر اپنے تایا سے بات چیت کی کہ وہ زمین اب میرے نام ہو جائے گی، پر میرے تایا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ میں ابھی بچی ہوں، اسی لیے اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں اپنے تایا کے سامنے اس چیز کے لیے مدد مانگ سکتی ہوں۔ ان کی اس بات سے مجھے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ میرے تایا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلامی کریں اور ساری زندگی ان کے احساس تلے دبے رہیں۔ میں شروع سے ہی اپنی عزت نفس کی پکی لڑکی تھی، تبھی میں نے فوراً ہی تایا جان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں یہ بھی بول دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اب آپ اپنے ساتھ قبر میں لے جانا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری اس بات پر میری امی نے مجھے بہت جلی کٹی سنائی تھی کہ جب ضرورت پڑے اور انسان مجبور ہو تو اسے اپنا سر جھکا دینا چاہیے، پر میں نے یہ کر دیا۔ میں نے امی کو حوصلہ دیا کہ قدرت ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور میں اپنی نوکری کی جلد از جلد تلاش کروں گی۔ میری امی بھی کہنے لگی کہ مجھے کوئی بھی نوکری نہیں دے گا کیونکہ نوکری کے لیے تجربے کی ضرورت ہے اور میں ابھی کوئی تجربہ نہیں سیکھ پائی ہوں۔ میں نے اب کمر کس لی تھی اور روز صبح فیکٹری سے باہر جاب کی تلاش میں نکل جاتی۔ میں ایک سادہ سی لڑکی ہوں جسے فیشن کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لوگ مجھے نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے، پر مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس معاشرے میں صرف مرد کام کرتے ہیں، خواتین کو معاشرہ تسلیم نہیں کرتا۔ تقریباً 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا اور جاب کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ میں نے سارے اخبار چھان مارے تھے پر کوئی جاب مجھے نہیں ملی تھی۔ میری ایک دوست تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنی کزن سے میرے لیے جاب کی بات کرے گی کیونکہ اس کے کزن بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک ایڈریس دیا اور میں اس کمپنی انٹرویو دینے چلی گئی۔ میرے باس کا نام شاکر تھا۔ لڑکیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ میں اس قطار کا حصہ بن گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اس قطار میں ہر طرح کی لڑکیاں تھیں، پر زیادہ تر ماڈرن لڑکیاں تھیں۔ میں ان سب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا اور اندر عجیب سی الجھن تھی کہ کیا پتہ مجھے جاب ملے نہ ملے، میں باس کے معیار پر پوری اتروں گی یا نہیں۔ اسی سوچ میں تھی جب میری باری آ گئی اور میں باس کے کیبن کے اندر داخل ہو گئی۔ باس کافی اپر کلاس کا تھا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے باس کے سامنے اپنی فائل رکھی۔ میرا ریکارڈ کافی اچھا تھا پر مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا جس کا ذکر باس نے کیا۔ باس میری ڈریسنگ کو دیکھ رہا تھا جیسے کہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کمپنی میں فٹ نہیں ہوں گی۔ کچھ دیر بعد ہی باس نے مجھے ایک جاب آفر کر دی۔ مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ میں یہ والی جاب بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی، پر میرے باس نے مجھے 40,000 تنخواہ کا لالچ دیا تو میں مجبوری میں مان گئی۔ باس نے مجھے کہا کہ کل سے ہی مجھے اپنی جاب پر آنا ہے۔ میں نے ہاں کر دی اور واپس چلی گئی۔ میری امی بہت خوش تھی کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ جب میں نے تنخواہ بتائی تو وہ شکر کرنے لگی اور میری قسمت پر رشک کرنے لگی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میری جاب ایک اسسٹنٹ کی ہے، ورنہ امی نے مجھے یہ جاب کرنے سے صاف منع کر دینا تھا۔ میں اگلے دن آفس چلی گئی تو باس نے مجھے کچھ فائلیں دی جنہیں میں نے ایک نظر پڑھنا تھا۔ میں نے جلدی سے فائل کو ریڈ کیا اور باس کو فائلز واپس کی۔ جیسے ہی میں نے آفس کے اندر گئی تو ایک لڑکی میرے ساتھ سے آفس کے باہر گئی تھی جو کہ کافی رو رہی تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی، باس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا۔ باس نے مجھے کافی بنانے کا کہا۔ میرا یہی کام تھا، اسی لیے میں باس کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتی تھی اور جو کام وہ کرنے کو کہتے میں چپ چاپ کرتی تھی تاکہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔
میرے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو گئے تھے، پر اسی دن فیکٹری کے مالک نے ہمیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا کہ ہم اس مکان میں اب اور نہیں رہ سکتے۔ میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ کوئی دوسرا مکان کرائے پر خرید سکتے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ایسا کیا کروں جب مجھے ایک پلان صحیح لگا تھا۔ میں نے باس سے جا کر بات کی اور ایڈوانس تنخواہ لینے کا کہا، تو باس پہلے تو سوچنے لگے، پر پھر مجھے ایڈوانس دے دیا اور کہنے لگے کہ اب میں 1 مہینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھ میں کافی دلچسپی لینے لگے تھے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ ایک دفعہ مجھے رات کو بہت دیر ہو گئی تو باس مجھے کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈراپ کر دیتے ہیں، جب میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ باس اسی وقت دوسری کمپنی سے میٹنگ کر کے فارغ ہوئے تھے۔ اس کمپنی کا باس بھی پاس میز پر کچھ کر رہا تھا۔ باس نے پہلے آس پاس دیکھا، پھر میرے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے طیش میں آ کر اپنے ہی باس پر ہاتھ اٹھا لیا، دوسری کمپنی کا باس جس کا نام احمد تھا وہ بھی اس حرکت پر چوکنا ہو گیا تھا۔ میں فوراً باہر کی جانب بھاگی تھی جب پیچھے سے احمد نے مجھے آواز دی تھی۔ میں مجبور ہو کر رک گئی تو میرے پاس آیا۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ انسان مجھے گندی نیت سے دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ احمد نے مجھے حوصلہ کرنے کا کہا اور یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شاکر ایک ایسا انسان ہی ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے اور انہیں پھر چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے احمد کی بات سنی تو مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی جو روتے ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے احمد کی بات سچ لگنے لگی، لیکن میں نے شاکر سے ایڈوانس لے لیا تھا اور اب میں پھنس چکی تھی۔ میں نے یہ بات احمد سے کی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ احمد مجھے دکھنے میں کافی میچور اور اچھا انسان لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت سے اس کی سادگی چھلک رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ دیر بعد کہا، میں بالکل بھی پریشان نہ ہوں، وہ اس کا حل ضرور نکال لے گا۔ اب وہ مجھے گھر چھوڑنے کی بات کرنے لگا۔ میں نے اس کو منع کر دیا کہ میں گھر خود چلی جاؤں گی، پر وہ کہنے لگا کہ رات بہت ہو گئی ہے، اسی لیے وہ مجھے ایسے اکیلے نہیں جانے دے سکتا، مجھے اس کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ اس کے پاس گاڑی تھی جو کہ کافی اچھے برانڈ کی تھی۔ میں اس کی بات مان چکی تھی اور اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ احمد نے بھی میرا خوف بھانپ لیا تھا۔ جب بھی وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچانک ہی آدھے راستے اس نے گاڑی روک لی۔ میں اب سچ میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ انسان میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، پر کچھ ہی دیر کے بعد وہ 2 آئس کریم پکڑے گاڑی کے اندر آیا اور ایک آئس کریم میرے سامنے کی۔ میں بہت جھجک رہی تھی کہ ابھی میرے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور میں آئس کریم کیسے کھا سکتی ہوں۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ آئس کریم کھا کر میں آج کی ساری تلخ یادیں بھلا دوں اور ایک سنہری یاد کو پکڑ لوں، میں حیران ہوئی جب وہ کہنے لگا کہ مجھ جیسا انسان تمہیں ملا ہے، یہ ایک سنہری یادوں سے کم تو نہیں ہے نا۔ میں اس لمحے پہلی مرتبہ مسکرائی تھی جب وہ مجھے دیکھنے لگا اور میری مسکراہٹ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی گاڑی میرے پرانے بوسیدہ گھر کے سامنے روک دی۔ میں بہت ہچکچا رہی تھی جب احمد نے ضد کی کہ وہ میری امی سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے احسان کے بدلے اس کی یہ بات ماننی پڑی۔ وہ بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ امی میرے ساتھ انجان شخص کو دیکھ کر حیران تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ نمرا، یہ کون ہے؟ میں نے امی کو بتایا کہ یہ میرے باس کی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اور آج انہی کی وجہ سے میں بچ گئی ہوں۔ وہ تو حیران تھی جب احمد نے انہیں پہلے سلام کیا اور پھر میرے ساتھ ہوئی ساری کارروائی سنا دی۔ میری امی شاک تھی۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کس قسم کی جاب کرتی ہوں، پر انہیں سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ جبھی مجھ سے احمد کے سامنے کہنے لگی تھی کہ اب مجھے کوئی بھی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے امی کو اشارہ کر کے منع کیا تاکہ وہ احمد کے سامنے چپ رہیں۔ احمد نے میری امی کو کہا کہ وہ مجھے ایک اچھی جگہ جاب دلوا سکتا ہے اور مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی وہی کرے گا۔ میری امی نے اسے بھی منع کر دیا۔ وہ صحیح معنوں میں میرے لیے پریشان تھی۔ احمد نے میری امی کو سمجھایا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی ہیں اور مجھے جاب دینے کی اجازت دے دیں۔ ہر انسان شاکر کی طرح نہیں ہوتا۔ میری امی نے کچھ دیر بعد اجازت دے دی اور ایسے میری احمد کے ذریعے ایک اور دفعہ جاب لگ گئی تھی۔ احمد نے شاکر کو میری طرف سے ایڈوانس بھی واپس کر دیا تھا۔ میں اب اس کے احسان تلے دب گئی تھی۔ میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی وہ کم تھا۔ وہ اب مجھے گھر سے پک کرتا اور ہم مل کر کمپنی جاتے۔ لوگ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا تھا۔ ایک دفعہ احمد میرے لیے اپنی امی کے ہاتھ کا حلوہ لے کر آیا تھا، جو کہ ایک منت کا حلوہ تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی امی لوگوں کے کہنے پر منت کے حلوے بناتی ہیں۔ میں بھی حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس کی امی تو بہت پرہیزگار خاتون ہے۔ میرے دل میں خواہش جاگی تھی کہ میں احمد کی امی سے مل سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے احمد کو کہا کہ کیا میں اس کی امی سے مل سکتی ہوں؟
جب وہ پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس نے کہہ دیا کہ اس کی امی صرف انہی سے ملتی ہیں جو منت لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ اگر میری کوئی منت ہے تو میں بھی ان سے مل سکتی ہوں، پر میری کوئی بھی منت نہ تھی، اسی لیے میں ان سے مل نہ سکی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ احمد اور میں ایک دوسرے کو اب اچھے طریقے سے سمجھنے لگے تھے۔ میں احمد کے ساتھ بہت ہی اٹیچڈ ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا تو میری امی پریشان ہونے لگیں کہ ابھی تک میرا کوئی رشتہ نہیں آیا اور میری چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا۔ یہ رسم و رواج کے بھی سخت خلاف تھا کہ بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے چھوٹی کی کر دی جائے، پر میری امی نے اس کا رشتہ پکا کر دیا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے گھر رشتے آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ ہم سے کہنے لگے تھے کہ شادی بھی جلدی ہو جائے، کیونکہ یہ لڑکے کی خواہش تھی کہ میری امی اپنی بات پر ڈٹ گئیں۔ وہ پہلے اپنی بڑی بیٹی یعنی کہ میرا رشتہ پکا کریں گی، پھر ہم دونوں کی اکٹھی شادی ہوگی۔ میں بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ احمد نے میری پریشانی نوٹ کی اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ میں اس کو سچ سچ بتاؤں، تو میں نے اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ وہ بھی سوچنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میرے گھر میرا رشتہ آئے گا۔ میں حیران ہوئی، پر مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی جب میں نے احمد سے کہا کہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے ہماری دوستی کا خلوص بگڑ جائے، کیونکہ میں اسے اپنا دوست مانتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ شادی سے دوستی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ دوستی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بات پر قائم رہا اور اگلے ہی دن اپنی ممانی کے ساتھ میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ میری امی بھی خوش تھیں کہ اس کی امی اس لیے نہیں آئیں کیونکہ وہ بہت ہی پرہیزگار خاتون تھی اور ہر کسی سے پردہ کرتی تھی۔ ایسے احمد اور میری بات پکی ہو گئی تھی۔ احمد اب مجھے کہنے لگا تھا کہ مجھے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسی لیے میں اب جاب چھوڑ دوں گی، پر میں اپنی امی اور دوسرے بہن بھائیوں کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے احمد سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بھی سمجھ گیا اور اس وقت اس نے کوئی آگے سے بات نہ کی۔ کچھ عرصہ میری اور میری بہن کی شادی کی تیاریاں جاری رہیں اور اس کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم اپنے اپنے سسرال چلی گئیں۔ میں احمد کے ساتھ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ احمد ایک اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر بھی تھا، پر میری جاب والی بات اب اسے پسند نہیں تھی۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری امی اور باقی گھر کا خرچہ وہی اٹھایا کرے گا، اس لیے مجھے یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے تو اس کی کافی محنتیں کی، پر میں احمد کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی میں نے اس کی بات مان لی اور اب جاب چھوڑ دی۔ اب میں زیادہ تر گھر والوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ ہر روز حلوہ بنایا کرتی تھیں اور لوگوں کو تقسیم کیا کرتی تھیں، پر وہ صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ لوگ میری ساس کے ساتھ بہت سی منت لے کر آتے تھے۔ بے اولاد ہوتا تو وہ اولاد کی خواہش کرتا۔ میری شادی کا کچھ عرصہ گزرا جب سب لوگوں نے میری ساس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ دادی کب بنے گی، جبکہ مجھے اور احمد کو اس معاملے میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ پر میری ساس بھی پریشان رہنے لگی تھی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے جب قدرت کو منظور ہوگا تو مجھے اولاد نصیب ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ساس کو جا کر بتایا، پر وہ ایک ہی بات پر قائم تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اب وہ میرے لیے منت رکھیں گی اور ایک اسپیشل حلوہ بنائیں گی جسے کھانے سے میں امید سے ہو جاؤں گی۔ میں اس فضول رسم و رواج کے سخت خلاف تھی، اسی لیے اپنے شوہر سے بات کی کہ وہ اپنی امی کو سمجھائیں، پر میرا شوہر اپنی امی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ میری امی کا ہر خرچہ اٹھاتا ہے، اسی لیے مجھے بھی اس کی امی کا خیال رکھنا ہے اور اس کی ہر بات ماننی ہے۔ میں نے اس کی اس بات کو آگے کوئی بحث کی شکل نہ دی، چنانچہ اپنی ساس کی بات مان لی اور ہر روز حلوہ کھانے لگی۔ ساس سب سے پہلے مجھے وہ حلوہ دیتی تھی، اس کے بعد باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتی۔ میں نے وہ حلوہ کھایا تو کچھ ہی دنوں بعد میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ منت پوری ہو گئی ہے۔ سب گھر والوں کو یہی لگا تھا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ میری ساس بھی خوش ہو گئی اور بغیر اس بات کے کوئی چھان پٹک کیے اب وہ سب کو مٹھائی تقسیم کرنے لگی۔ احمد بھی بہت خوش تھا، اسے اپنی امی پر کافی فخر ہوا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی امی کی ہر منت پوری ہوتی ہے، تو یہ کیسے رد ہوتی؟ اب یہ ہر روز کا معمول تھا کہ میں نے پورے 9 مہینے وہ حلوہ کھانا تھا، پر جب میں حلوہ کھاتی تو میری طبیعت بگڑنے لگتی، میں پریشان ہونے لگی تھی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ میں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ احمد مجھے منع کر چکے تھے۔ اس طرح اس کی امی کی منت میں ملاوٹ ہو جاتی تھی اور منت ٹوٹ سکتی تھی، پر میری حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے اندر وہ تبدیلیاں محسوس نہیں ہو رہی تھیں جو کہ ایک ماں کو ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب شک ہونے لگا تھا کیونکہ 3 مہینے گزر چکے تھے اور میں ویسے کے ویسے ہی تھی۔
ایک دفعہ میری ساس کچن میں تھی جب میں اس بات کا فائدہ اٹھا کر سوچا کہ جا کر حلوہ بننے والی جگہ کو دیکھتی ہوں، کیونکہ مجھے اس جگہ جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی جانے لگتی تو میری ساس مجھے ٹوک دیتی اور واپس بھیج دیتی۔ میں جیسے ہی اس جگہ پہنچی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ میری ساس اس حلوے میں کچا گوشت استعمال کرتی ہے۔ میرا دل فوراً یہ سوچ کر خراب ہونے لگا تھا کہ میں اب تک وہ حلوہ کھاتی آئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صرف میرے حلوے میں ہی ملاوٹ کرتی تھی تاکہ میری طبیعت خراب ہو تو وہ خاندان میں اپنی منت پوری ہونے کا واویلا مچا دے، جبکہ ادھر میری دوسری طبیعت خراب ہو جائے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، پر یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اب یہ بات تو سچ ثابت ہو چکی تھی کہ میں امید سے نہیں تھی، پر میں یہ حلوہ اور نہیں کھا سکتی تھی۔ میں پریشان تھی کہ اب اس حلوے کا کیا کروں، کیونکہ میں اسے اب کسی بھی قیمت پر کھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک طریقہ اپنایا اور میری ساس جیسے ہی مجھے حلوہ دیتی میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی کہ میں کچھ دیر بعد کھاؤں گی، پر جب وہ چلی جاتی تو حلوہ پھینک دیتی۔ اس طرح انہیں پتہ نہیں چلتا تھا اور میں کچھ دنوں کے بعد فریش ہونے لگی تھی۔ احمد نے بھی نوٹ کیا تھا کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اسے مجھ پر شک ہونے لگا تھا کہ شاید میں وہ حلوہ نہیں کھا رہی، پر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، حلوہ تو روز کھاتی ہوں میں جانتی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پر میں سچ بول کر اسے غصہ نہیں دلا سکتی تھی۔ جب بھی اسے سمجھانے لگی کہ ڈاکٹری علاج بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، احمد نے مجھے اجازت دے دی کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، پر اس بات کا علم اس کی امی کو نہ ہو۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا تاکہ اگر ڈاکٹر کچھ بھی کہے تو وہ اپنے کان سے خود سن لے، ورنہ بعد میں نہ جانے اسے میری بات کا یقین ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سے میرے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی اور میں نے شکر کیا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں، بس مجھے احمد کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتارنی تھی۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو مجھے بتایا کہ ابھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، جبکہ وہ حلوے کھا کر میرا معدہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ احمد بھی شاک تھا، اسے وہ بہت برا دھچکا لگا تھا۔ وہ اب مجھ سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھی۔ میں نے احمد کو منع کر دیا تھا کہ اسے اب اپنی امی سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اب مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ اس حلوے میں ایسا کیا تھا کہ میری طبیعت اس حد تک بگڑ گئی۔ میں نے احمد کو کہا کہ اسے میری بات پر یقین کرنا پڑے گا تبھی میں اسے بتاؤں گی۔ احمد بھی تیار ہو گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کیسے اس کی امی نے خاندان میں اپنا نام بنانے کے لیے مجھے ملاوٹ زدہ حلوہ کھلایا تھا تاکہ میری طبیعت بگڑے اور وہ سب کو بتا دیں کہ میں امید سے ہوں، احمد اب اپنی امی کی طرف سے مجھ سے معذرت کرنے لگا تھا کہ اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا اور اتنا سب کچھ ہو گیا۔ میں نے اسے دوبارہ منع کیا کہ پلیز اپنی امی سے کچھ مت کہنا، وہ حلوہ ویسے بھی نہیں کھاتی، صحیح وقت آنے پر ہم انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ احمد بھی میری بات سے متفق ہو گیا تھا، چنانچہ ہم نے اس معاملے کو ادھر ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک دن جب احمد آفس گیا تو کچھ دیر بعد ہی مجھے اطلاع ملی تھی کہ احمد پر کسی نے جان لیوا حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے زخمی حالت میں اسپتال میں موجود ہے۔ میں نے فوراً یہ خبر اپنی ساس کو سنائی تھی۔ میری ساس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ وہ بے شک اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے احمد کی حالت نازک بتائی تھی اور دعا کی اپیل کی تھی۔ میں نے بہت صبر سے کام لیا تھا اور اپنی ساس کو بھی دلاسا دیا تھا کہ وہ ہوش سے کام لے۔ میری ساس کو میرا یہ رویہ بہت پسند آیا تھا۔ اب انہیں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد کو ہوش آ گیا۔ میری ساس نے نفل مانے ہوئے تھے۔ وہ احمد سے مل کر بہت رونے لگی اور احمد سے معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ بھی حیران ہوا تھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا تھا کہ اسے سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو روک دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھٹک گئی تھی، پر اچھا ہوا جو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ سب کچھ قدرت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دعا کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے، منت مانگنے سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ میری ساس نے اب یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ احمد اب پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا اس کی تلاش جاری تھی، پر مجھے شاکر پر شک تھا کیونکہ وہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر سکتا تھا کہ کسی کی بھی جان کو ختم کر سکتا ہے۔ احمد کو اب میں باہر جانے نہیں دیتی تھی، اسے یہی کہتی تھی کہ اس کی جان کو ابھی بھی خطرہ ہے اور جب تک پولیس پکڑ نہیں لیتی تو وہ گھر میں ہی رہے۔ احمد نے میری بات مان لی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ شاکر ہی وہ انسان تھا جس نے احمد پر جان لیوا حملہ کیا ہے اور اسے جیل ہو گئی ہے۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو فراڈ میں پھنسایا تھا، وہ اس بات پر بھی سزا کا مستحق تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا کہ میں شاکر جیسے شاطر انسان سے بچ گئی تھی اور قدرت نے احمد کے روپ میں ایک فرشتہ مجھے عطا کیا تھا جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ احمد نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن کا بیٹا ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔
پر مجھے اندر ہی اندر محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے میں کب امید سے ہوں گی۔ میری ساس نے مجھے یہ محسوس کروانا بند کر دیا تھا، بلکہ وہ مجھے دلاسا دیتی تھی کہ ضرور مجھے بھی اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ میری ساس نے اب احمر کو بھی کوسنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی مرجھا گئی ہوں اور اپنی ازدواجی زندگی پر اتنی توجہ نہیں دیتی۔ مجھے بھی وہ سجنے سنورنے کی ہدایات دیتی رہتی تھی۔ کچھ دن کے بعد احمر کی کمپنی کی پرموشن ہو گئی تو ہم لوگوں نے سب کی دعوت رکھی۔ میری ساس بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ دعوت کے فوراً بعد ہی میری حالت بگڑ گئی تھی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، جو کہ میرے لیے اچھا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی تو میں خوشی سے آنسو بہانے لگی۔ احمر کو بھی مجھ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر احمر کی امی کو یہ خبر سنائی اور وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد میں نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام دعا رکھا تھا۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ آئی تھی، جبکہ احمد کی یہی خواہش تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، اور وہ بھی ہو بہو میرے جیسی۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت بزی ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کروں کہ وہ بھی میری طرح مضبوط بن سکے۔ میرے ددیال والوں نے میرے ابو کی جو زمین ہم سے چینی تھی وہ بالکل بنجر ہو گئی تھی اور اس پر کوئی فصل وغیرہ نہیں اگ سکی تھی۔ وہ میرے ابو کی ایک نشانی تھی جسے میں اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اور اپنی امی کے نام کروانا چاہتی تھی۔ میرے تایا ابو نے اس زمین کو بیچنے کا سوچ لیا تھا۔ جب میں نے احمر کو بتایا اور اس کے سامنے اپنی خواہش رکھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ زمین حاصل کر سکوں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی امی کے نام کر دوں، احمر نے میری بات مان لی تھی، پر ان کا خیال تھا کہ اس زمین پر ہمارا ہی حق ہے تو ہم اسے خریدیں کیوں۔ انہوں نے میرے تایا پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے اپنا ڈر ظاہر کیا کہ وہ یہ کیس جیت سکتے ہیں۔ احمر نے یہی کہا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ زمین ہمیں واپس مل گئی تھی۔ میرے تایا کے حالات بدلنے لگے تھے جب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، پر اب میں اپنی زندگی میں بہت آگے آ چکی تھی، اسی لیے وہ تلخ یادیں بھلانا چاہتی تھی۔ اس طرح میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی، جس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ میں نے ہر موڑ پر شکر ادا کیا تھا اور کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے سارے حساب پوری امید کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور مجھے اس ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔